یہاں بہت سارے جمن میاں بیٹھے ہوئے ہیں، خالی جمعہ پڑھتا ہوں، خالی جمعہ۔ اچھا جمعہ میں بھی کئی رکعت نماز پڑھے گا؟ 2 ہی رکعت پڑھے گا۔ ہاں جمعہ میں 2 ہی رکعت نماز ہے؟ ارے بولو نا، جمعے میں 2 ہی رکعت نماز ہے کہ 14 رکعت نماز ہے؟ کل ٹوٹل 14 رکعت نماز ہے۔ لیکن اس کو سمجھائیے گا کیا؟ اچھا مسجد میں اس وقت پہنچے گا جب خطبہ کا ٹائم ہو جائے گا، 2 رکعت نماز پڑھے گا، دعا ختم ہوگی تو مسجد سے ایسے اسپیڈ میں بھاگے گا، لگتا ہے مسجد میں کوئی رسی لے کر بیٹھا ہوا اس کو باندھ کے الٹا دے گا۔ ایک نوجوان سے میں نے کہا بڑا اسپیڈ میں بھاگ رہا تھا، پکڑے کلائی، کہاں جے نماز اور نماز کیا پڑھتے؟ بولے نہیں حضرت ہم 2 ہی رکعت نماز پڑھتے، ہم شروع سے 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا کائے شروع سے 2 رکعت پڑھتا ہے، یہ 14 رکعت 12 رکعت کون پڑھے گا؟ بولا آپ نہیں سمجھیے گا، میری عادت بنی ہوئی، ہم 2 ہی رکعت پڑھتے ہیں۔ مسجد کے بغل میں ایک آدمی کا گھر تھا، بھینس پالتا تھا۔ کیا پالتا تھا بولو؟ بھینس پالتا تھا۔ امام صاحب نے ایک روز اس کے ہاتھوں کو پکڑا، بولا کہ اللہ کا بندہ موت آئے گی، موت آئے گی، حشر کے میدان میں سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی۔ تیرے گھر کے بغل میں یہ مسجد ہے لیکن تجھے کبھی نہیں دیکھا کہ تو نماز پڑھ لیتا، صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے، کم از کم 5 وقت کی نماز پڑھ، اللہ تیری روزی کو بڑھا دے گا۔ یہ جو تمہاری بھینسیں ہیں نا جو 10 کلو دودھ دیتی ہے، اگر تو نماز پڑھے گا اللہ تیرے دودھ میں برکت پیدا فرما دے گا۔ بولا مول صاحب تو پہلے کہنے بول رہا دودھ بڑھ جائے گا تو ہم نماز پڑھیں گے؟ بولا پڑھو۔ بولا فجر سے آئیں گے، نہا دھو کے تیار، 5 بجے صبح اذان ہوتی تھی، 4 بجے بھور میں پہنچ گیا۔ اذان ہوئی، نماز پڑھا، نماز پڑھ کے گھر جو پہنچا نے دیکھا ایک بھینس مر گئی۔ بولا ہو بھیا ابھی پہلی نماز پڑھے ہیں، ایک بھینس چلی گئی۔ دوڑا دوڑا مسجد گیا، امام صاحب کے پاس گیا، امام صاحب غضب ہو گیا۔ امام صاحب نے کیا کہا کہ کیا ہوا؟ بولا امام صاحب 1 وقت کی نماز فجر پڑھنی ہے، ابھی ایک بھینس مر گئی۔ امام صاحب نے کہا کہ اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ کہا تم گھبرا گئے؟ بولا نہیں ہم نہیں گھبرائے۔ بولا جو گھر چلے آیا۔ اب ظہر کی اذان جو ہوئی، بڑا ڈرتے ڈرتے مسجد پہنچائی کہ کہیں دوسری نہ چلی جائے۔ اتفاقاً کہیے ظہر کی نماز پڑھ کے جب گھر پہنچا دیکھا دوسری بھینس مر گئی، سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ بولا اللہ 5 ٹائم نماز ہے، 5 بھینس ہمر چلو جتے۔ ایک بھینس کا بچہ نہ چلا رہا تھا، بھینس کا بچہ، ارے بھینس کا بچہ کی بولی جاؤ پرو نہ بولی جاؤ، اور پرو چلا رہا تھا، نہ دانا کھا رہا ہے، نہ دانا کھا رہا تھا نہ پانی پی رہا تھا۔ تو بھینس والا بولا زیادہ چلاؤ مت، یہ 2 تو چلی گئی، 2 فرض پڑے 2 چلی گئی، تمہارے لیے فرض نہیں پڑیں گے، 2 رکعت نفل پڑیں گے، تم بھی چلے جاؤ گے۔ نماز کے بولو نا کاج আছে কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে। ایک روزے دار وہ ہے روزہ نہیں رکھے گا سحری بھی نہیں چھوڑے گا، روزہ نہیں رکھے گا سحری بھی نہیں چھوڑے گا۔ ایک روزے دار وہ ہے پہلا روزہ رکھے گا، پہلا جو روزہ رکھے گا 29 روزہ چھوڑ دے گا، 30واں روزہ رکھے گا۔ پہلا رکھا لاسٹ رکھا۔ ایک نوجوان کو پکڑے، ہم نے کہا کہ کعبے پہلا رکھا 28 چھوڑ دیا اور لاسٹ والا رکھ رہا کا ہے، وہ روزہ کہاں نے رکھا؟ بولا حضرت آپ سمجھے نہیں، ہم روزہ کو گھیر دیے۔ ہم نے کہا کہ روزہ بھاگا جا رہا تھا کا؟ اے نوجوانوں، اچھا ایک روزے دار وہ بھی ہے، وہ روزے دار تو نہیں کہیں گے، عید بعد لڑکے کی شادی ہے، عید بعد لڑکے کی شادی ہے، عید کے 2 دن 4 دن 5 دن کے بعد نوجوان لڑکا ہے شادی ہے، اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا روزہ مت رکھیے کال کچ تم دلہا بنو گے۔ اے نوجوانوں قسم خدا کی روزہ رکھو، نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، حج کرو گے، یہ سارے انعام اللہ فرشتوں سے دلوائے گا۔ لیکن قربان جاؤ، میرا رب اعلان کرتا ہے کہ لوگوں میرے بندو تم روزہ رکھو،
روزے کا بدلہ میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا، اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا روزے کا بدلہ، روزے کا انعام میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا۔ اور اللہ کا انعام کتنا خوبصورت انعام ہوگا، اللہ کا انعام کتنا بڑا انعام ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں روزے کی پابندی کرنا، روزے کو پابندی سے رکھنا الحمدللہ۔ اور ایک بار کچھ لوگ روزے میں گل کرتے ہیں، گل ادھر گل کرتا ہے، ہاں اچھا کتنے لوگوں نے فتوا دیا، کچھ لوگوں نے فتوا دیا، اب فتوا کے گل کرے والا فتوا دے جے بولے گل رکھے جو روزانہ ٹوٹے جے کے کل کرو گل رکھے جو روزانہ ٹوٹے جے ہو۔ سنو، منجن کرو گے روزہ رکھ کر روزہ ٹوٹے گا، گل کرو گے روزہ ٹوٹے گا، کھینی کھاؤ گے روزہ ٹوٹے گا، اب بیڑی پیو گے بیڑی روزہ ٹوٹے گا، سگریٹ پیو گے روزہ ٹوٹے گا، حقہ پیو گے روزہ ٹوٹے گا۔ انشاءاللہ پیئیں گے؟ دیکھیے بولا انشاءاللہ نہیں، پابندی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ روزہ رکھیں گے۔ میرے بچوں ایک بات یاد رکھو، روزہ رکھنے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا ہے، انشاءاللہ اللہ تیرے چہرے پہ نور پیدا فرما دے گا۔ انشاءاللہ کمزور ہو روزہ رکھو، میرا اللہ طاقتور بنا دے گا، انشاءاللہ اللہ بدن کے اندر میں خون پیدا فرما دے گا۔ روزہ رکھ کر تو دیکھو انشاءاللہ 30 روزے رکھ لو، انشاءاللہ اللہ میرا وہ انعام دے گا جو تم سوچ نہیں سکتے۔ ہماری ماں بہنیں آئی، میری ماں بہنوں تمہارے لیے چار باتیں میری ماں بہنوں قربان جاؤ۔ ہماری ماں بہنیں کہہ رہی ہوں گی، سوچ رہی ہوں گی کہ مولوی صاحب خالی مرد کے لیے تقریر کرے چھے، ہم روز تقریر نہیں کرے چھے۔ اچھا بتاؤ گھر میں مرد کو جھاڑو لگانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ارے گھر میں مرد کو جھاڑو لگانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ابھی ہماری ماں بہن سوچ رہی کہ مولوی صاحب ٹھیک پوائنٹ پکڑ گئے، یہ بھی نبی کی سنت ہے، گھر میں جھاڑو لگانا نبی کی سنت ہے، آٹا گوندنا نبی کی سنت ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کم تھی، آٹا لے کر بیٹھی ہے، رو رہی ہے، مصطفیٰ کائنات حجرے کے اندر میں داخل ہوئے، دیکھتے ہیں کہ عائشہ رو رہی ہے، تو مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ تو اما عائشہ نے کہا کہی یا رسول اللہ مجھے آٹا گوندنا نہیں آتا ہے۔ قربان جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اس میں رونے والی کی بات کیا ہے؟ لاؤ آٹا میں گوندھ دیتا ہوں، لاؤ آٹا میں گوندھ دیتا ہوں۔ اس لیے نوجوانوں گھر کے اندر میں بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹا دینا یہ نبی کی سنت ہے، اور جو نبی کی ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ میری ماں بہنوں تمہارے لیے 4 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اے حوا کی بیٹیوں، اے آدم کی بیٹیوں، اے اللہ کی بندیوں، دنیا کے اندر میں 4 کام کرے نو، 4 کاج کرے نو جنتر 8 دروازہ جیٹے دروازہ چاہو جنت داخل ہوئے جاؤ۔ میری ماں بہنوں 4 کام کر لو، دنیا میں جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کئی باتیں ہیں، کئی کام ہے، کس کے لیے ہے؟ ہاں تمہارے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ میری ماں بہنوں وہ 4 کام کون سے ہیں؟ پہلا کام نمازوں کی پابندی کرنا میری ماں بہنوں، پہلا کام پرتھم کام نماز کو کبھی مت چھوڑنا میری ماں بہنوں، جب تک کوئی مجبوری نہ ہو نماز کو قضا مت کرنا، نمازوں کو نہ چھوڑنا، کام چھوٹ جائے چھوڑ دینا لیکن نمازوں کو میری ماں بہنوں نہ چھوڑنا۔ دوسرا کام جب رمضان کا مہینہ ہے میری ماں بہنوں روزہ رکھ لینا الحمدللہ، اور تیسرا کام میری ماں بہنوں اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا، پردے کا خیال رکھنا، اور میری ماں بہنوں چوتھا کام اپنے شوہر کی خدمت کرنا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا، اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ میری ماں بہنوں شوہر راضی اللہ راضی، شوہر ناراض اللہ ناراض۔ تم میں سب سے اچھا وہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اس لیے مسلمانوں اگر اپنی بیوی سے چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے، بھول چک ہو جائے، اسے معاف کر دینا ہے، اسے گالی نہیں دینا ہے، اسے سزا نہیں دینا ہے، اسے مارنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ کریں گے عمل، انشاءاللہ بھائی انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے آپ کی بیوی ہے، نوکرانی نہیں ہے۔ اچھا عورتوں کے اوپر میں، بیوی کے اوپر میں یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ روٹی بنا کے آپ کو کھلائے، بھات بنا کے آپ کو کھلائے، ہاں
हमारी माँ बहनें बहुत खुश हो रहेंगे कि ठीक है कल से आराम मिली थे हमरा मुन्नाक बापे रोटी बने थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि औरतों के ऊपर में नहीं, ये हमारी माँ बहनों का अखलाक, अगर रोटी बनाकर खिला दे, खाना बनाकर खिला दे, अल्हम्दुलिल्लाह ये उनकी मोहब्बत है, अच्छी अखलाक है। इसलिए कि तुम जब निकाह करते हो, भाई जब तुम निकाह करते हो तो हजरत निकाह पढ़ाते हैं, हजरत निकाह पढ़ाते हैं कि फलां की बेटी अब्दुल्ला की बेटी जीनत परवीन को देन महर मबल्लग 50,000 अलावा नान नफका के, नान मैंने रोटी, नफका मैंने कपड़ा, यानी रोटी तो खिलाओ। अब रोटी चाहे बना के खिलाइए चाहे होटल से ला के खिलाइए, बीवी के जिम्मे थोड़ी एक रोटी बना खिलाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करते हो। मुसलमानों, घर सिर्फ दौलत से नहीं चलता है, घर सिर्फ पैसों से नहीं चलता, घर सिर्फ सोने चांदी से नहीं चलता है, घर अच्छे अखलाक से चलता है, अच्छे अखलाक से चलता है। अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो, कुर्बान जाओ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें नेक बातें सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। ये कई बातें पैगाम मैंने पहुंचा दिया। नमाजों की पाबंदी, मेरे बच्चों, नौजवानों, काम छूटे छोड़ देना। नौजवानों देखो, तुम किसान हो, काश्तकार हो, खेत में काम करते हो, नमाज का टाइम हो गया है, मोबाइल है, घड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह खेत से मस्जिद दूर है और कुर्बान जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह खेत में नमाज का वक्त हो गया है, पानी है, वजू बनाकर नमाज पढ़ लो। पानी नहीं है तो मिट्टी है, मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। लेकिन नमाज को कभी मेरे बच्चों नमाजों को कभी नहीं छोड़ना है। दुकान में हो, अल्हम्दुलिल्लाह वही नमाज का वक्त हो गया है, वही नियत बांधकर खड़े हो जाओ। घर में हो, मस्जिद करीब अल्हम्दुलिल्लाह तो अजान हो गई है तो मस्जिदों को आबाद करो। इसलिए नमाज कुछ मांगती नहीं है मेरे बच्चों, नमाज तो देना चाहती है। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ कि इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमीन ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमीन ही मिलेगी। सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, 5 वक्त की नमाज फर्ज है। जुमे के अलावा 5 वक्त की भी नमाज फर्ज है। इसलिए मुसलमानों, मस्जिदें उसी वक्त आबाद होंगी जब हम मस्जिद के अंदर में 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से तुम्हें रोक देगी, तुम्हें बचा लेगी। शर्त है कि पहले नमाज पढ़कर को तो देखो। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। নামাজ के बोलो ना কাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে। इसलिए नौजवानों, ये इंशाअल्लाह अपने गुनाह साबिका गुनाहों से तौबा करो कि हमसे भूल हुई है, हमने 5 वक्त की नमाजों को छोड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ जुमे की नमाज हमने पढ़ी है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे से पैगाम लेकर उठो कि इंशाअल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह पक्का वादा करना, इंशाअल्लाह कच्चा वादा नहीं। इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे।
ایک بات یاد رکھو نوجوانوں، اللہ نے جہاں دن و رات ملا کر 24 گھنٹے دیے، اللہ نے 24 گھنٹے دیے، کیا 24 گھنٹے کے اندر میں 1 گھنٹہ اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے؟ اللہ کے لیے 24 گھنٹے کے اندر میں 1 گھنٹہ ہم نہیں نکال سکتے، 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے؟ وہ اللہ جو بے شمار نعمتوں کو ہمارے اوپر میں نچھاور کیا ہے، وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ اللہ جس نے ہمارے لیے زمین کا فرش بچھایا، وہ اللہ جس نے ہمارے لیے آسمان کا سامیانہ بنایا، وہ اللہ جو ہماری سانسیں چلا رہا ہے، وہ اللہ جو ہم جو چاہ رہے ہیں وہ اللہ کھلا رہا ہے، وہ اللہ جو ہمیں میٹھی نیند سلا کر جگا رہا ہے۔ بتاؤ قربان جاؤ، جس اللہ کا اتنا احسان ہو، وہ اللہ جس نے 24 گھنٹے ہمیں دیے، 24 گھنٹے کے اندر میں 1 گھنٹہ اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے مسلمانوں؟ اب تم کہتے ہو کہ ہم مسجد کو آزاد کروائیں گے، اور قربان جاؤ پہلے مسجدوں کو آباد تو کرو، بعد میں مسجد کو آزاد کرواتے رہنا۔ ایک شعر سنا دیں؟ ارے بولو بھائی۔ مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا، مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا، اونچا یہاں پہ اللہ ہی کا نام رہے گا، اونچا یہاں پہ اللہ ہی کا نام رہے گا۔ کردار و عمل سے یہ زمانے کو بتا دو، کردار و عمل سے یہ زمانے کو بتا دو، کیا اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، یہی ایمان میرا ہے۔ بولو بولو مسلمانوں، بولو بولو، یہی ایمان میرا ہے۔ بولو بولو مسلمانوں۔ نمازی کے 6 کوالٹی ہے۔ کتنے کوالٹی ہے؟ ارے بولو بھائی، گنتی کرو۔ اصلی کتنا ہوا؟ نقلی 8 کا، کھاٹ کا 360 کا، کتنا ہوا؟ 5 ہوا۔ پھر گنتی کرو، اصلی، نقلی، فصلی، 8 کا، کھاٹ کا 360 کا، 6 کوالٹی۔ اصلی نمازی کی پہچان یہ ہے کہ جب اذان کی آواز کانوں سے ٹکرا جائے، اور قربان جاؤ چاہے بیٹے کی میت کیوں نہ رکھی ہوئی ہو، گھر میں خوشی کا ماحول کیوں نہ ہو، گھر میں خوشی کا غم کا ماحول کیوں نہ ہو، آندھی کیوں نہ ہو، طوفان کیا نہ ہو، اصلی نمازی کی یہ پہچان ہے کہ جب تک وہ نماز نہ پڑھ لے گا اسے سکون نہیں ملے گا۔ یہ اصلی نمازی کی پہچان۔ ایک آدمی بولا کہ حضرت جنت میں بیڑی پیے ملتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ بیڑی پینے کو تو ملے گا، لیکن بیڑی جلاویل تو رات 2 زخم جمع لگتا۔ ہاں تو آگ جنت میں آگ نہیں ملے گی نا، تو آگ ملے گی جہنم میں۔ بولا نہیں تب تو بہت جھمیلا ہے۔ جنت کی بہاریں ہیں نوجوانوں، اور یہ خوشخبری ہے نوجوانوں کے لیے، جنت میں داڑھی نہیں ہوگی۔ جنت میں داڑھی ایک دم صفا چٹ، میدان کلیئر۔ اور قربان جاؤ، اب وہاں کی جو خوبصورتی ہوگی نا نوجوانوں، قربان جاؤ، خوبصورتی کا ایک بازار ہوگا جنت میں۔ قربان جاؤ، اس بازار میں جب بندہ جنتی جائے گا، اس کی خوبصورتی بڑھ جائے گی، شکل بدل جائے گا، خوبصورت ہینڈسم، ایسا لگے گا کہ فیئر اینڈ ہیلڈر شولڈر کریم لگایا ہے۔ اچھا جنت کا سسٹم کیا ہوگا؟ جنت میں پیشاب کا جھمیلا ختم۔ پیشاب جنت میں، ارے بولو بھائی، جو دنیا میں فیکٹری بھرتے ہو اور ادھر سے نکالتے ہو، جنت میں جھمیلا نہیں ہے، جنت میں پخانا نہیں ہوگا، جنت میں پیشاب نہیں ہوگا، جنت میں کھکھارتے ہو جو تھوک نکالتے ہو یہ نہیں ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ پھر جنت میں جب پخانے نہیں ہوگا اس کا مطلب کھانا نہیں ملے گا؟ تو کھانا ملے گا، کھانا ملے گا، اب ملے گا، ایسا ملے گا جو چاہیے گا وہ ملے گا۔
اب وہاں جھمیلا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، دنیا میں تو بہت جھمیلا ہے. ارے گوشت کھاتا ہو تو جیبے لگتے ہمارا رانی گنج، جیبے لگتے ارریا جگہ گوشت لے آؤ. یہ گئے موٹر سائیکل اسٹینڈ کے کساب کے یہاں گئے، 1 کلو گوشت دا، کھسی بکرا کر گوشت دا. اب وہ گوشت لے کر کے بیوی کو دیے، یہ پھتکی میں گوشت بنا. پھتکی نام چھے کہ نہیں چھے؟ بولا ارے بولا نا. ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، یہ نام تو کچھ نہیں ہے، پھتکی نام چھے، پھرگن، ہسو، بیچنی، پھتکی، کیا کیا نام ہے، اللہ رحم فرمائے. میری ماں بہنوں سنو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو، نام کا ذات پر اثر ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھو، بچہ جب گھر میں پیدا ہو، ماں باپ کے بے شمار حقوق اولاد کے اوپر میں ہے، لیکن اولاد کے بھی کچھ حق ماں باپ کے اوپر میں ہے. وہ اولاد کا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلا حق بچے کا یہ ہے کہ اس کے داہنے کان میں اذان دو، بائیں کان میں تکبیر پکارو. یہ بچے کا حق ہے. اور دنیا میں جو جس کا حق کو مارے گا، جو جس کے حق کو مارے گا، اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن وہ اللہ کا مجرم ہوگا. تو جب بچہ پیدا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ارے بولو بھائی، کیا کرنا چاہیے؟ اذان کون دے گا؟ ارے بولو نا، مولوی صاحب کو کس کو بلاؤ گے؟ ارے بولو بھائی، کس کو بلاؤ گے؟ مولوی صاحب کو. کہا ہے بچہ پیدا تم کرو، اذان مولوی صاحب دے گا. جو والی بات، آپ اذان نہیں دے سکتے. مرغا کا گوشت تم کھاؤ، اذان مولوی دے گا. بیاہ کرو گے، تھپاچی گاڑی جہیز میں تم لوگے، اب بچہ پیدا ہوگا تو مولوی صاحب اذان دے گا. 3 لاکھ ٹکا جہیز تم لیے، مزے تم اڑاؤ، اب بچہ جب پیدا ہوگا اذان مولوی صاحب دے گا. او بھائی بوشے جاؤ، گھنے بوشے جاؤ. اے بابو، اے بیٹھو بیٹھو، بہت بے چین ہے وہ. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. ایک لڑکا کا نام تھا اسلام. کیا نام تھا بولو؟ اسلام. ابھی وہ جلسہ میں بھی کیا تھا، سوچ رہا تھا کہاں بیٹھے، پیچھے میں تھا. حضرت تقریر کر رہے تھے، ایک جملہ آ گیا کہ لوگوں اسلام کتنا پیچھے ہے. وہ سن لیا، بولا مولوی صاحب ہمارا پہچانے لگے. اللہ، تو مولوی صاحب ہم کو جان رہا ہے، تو پیچھے نہیں بیٹھا، وہ آ کر کے بیچ میں بیٹھا. کچھ دیر کے بعد حضرت پھر بولے کہ لوگوں اسلام کتنا پیچھے ہے، بیچ سے اٹھ کے آگے میں بیٹھا. لاسٹ میں حضرت کچھ دیر کے بعد پھر بولے کہ لوگوں اسلام اب بھی پیچھے ہے. تو وہ کھڑا ہو گیا، حضرت کو بولا اب کہاں بیٹھوں، تو منہ میں بیٹھوں. جلسے میں آئے ہو کچھ لے کر جاؤ. تو ہم کہتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہو تو داہنے کان میں اذان دو، بائیں کان میں تکبیر پکارو، اور لگے ہاتھ بچے کا ایک اچھا سا نام رکھ دو. یہ بچے کا حق ہے، بچے کا. اور سنو، کیسا نام رکھو گے؟ جس نام کو اللہ کے رسول نے اچھا کہا ہے، اچھا نام رکھو. اچھا نام ہمارے کہنے سے اچھا نہیں ہوگا. جس نام کو اللہ نے اچھا کہا ہے، جس نام کو محمد رسول اللہ نے اچھا کہا ہے، وہ نام اچھا رکھو. تو کون رکھے گا نام؟ ارے نام کون رکھے گا؟ باپ رکھتے. تو باپ رکھے گا تو ایسے ہی نام ہوگا. بچہ گھر میں پیدا ہوا، عورتیں چلائی لڑکا بیلو جے نام رکھی دو. تو باپ بولا کہ کون دن چھے؟ بولے جمعہ. بولے کر نام رکھے جمن میاں. سنیچر کو پیدا ہوا سنیچرا، اتوار کو پیدا ہوا اتواری، سوموار کو پیدا ہوا سومواری، منگل کو بچہ پیدا ہوا بولے اس کا منگرو، اس کا نام رکھ دو منگرو. منگل کو بچہ پیدا ہوا منگرو بچائے گا ڈمرو. اب بدھ کو بچہ پیدا ہوا فائنل نام بولے اس کا نام رکھ دو بدھوا. قربان جاؤ مسلمانوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو، نام کا ذات پر اثر ہوتا ہے. انشاءاللہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. تو ہم نہیں جانتے ہیں
ہم نہیں رکھ پائیں گے، ہم معنی نہیں جانتے ہیں۔ الحمدللہ میرے گھر میں لڑکا ہوا ہے، میرے گھر میں لڑکی ہوئی ہے، میرے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ ہم مفتی صاحب سے رابطہ کریں گے، ہم مولانا صاحب سے پوچھیں گے، امام صاحب سے پوچھیں گے، قاری صاحب سے پوچھیں گے، حافظ صاحب سے پوچھیں گے، حضرت میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، حضرت میرے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، حضرت کوئی اچھا سا نام رکھ دیے تو انشاءاللہ مفتی صاحب جو بھی نام رکھیں گے انشاءاللہ اچھا نام رکھیں گے، وہ اچھا نام جو اللہ کو بھی پسند ہو، اللہ کے محبوب کو بھی پسند ہو۔ قاری صاحب جو نام رکھیں گے انشاءاللہ وہ اچھا نام رکھیں گے، امام صاحب جو نام رکھیں گے انشاءاللہ وہ اچھا نام رکھیں گے۔ ایسا ویسا نام نہیں ہوگا۔ ایک لڑکا 13-14 سال کا لڑکا تھا، میرا پیر دبا رہا تھا، ایک جلسے میں گیا تھا ادھر کشن گنج سائیڈ میں، تو بڑی خدمت کیا، تو ہم بولے بیٹا، اب وہ لوگ سرجا پوری بنگالی بولتے ہیں، سرجا پوری بنگالی جانتے ہیں نا، تو ہم نے کہا کہ بیٹا تور نام کی رے؟ بولا نہیں بولوں موگ لاج لگو۔ ہاں بولا نہیں بولوں موگ لاج لگو۔ بولے لاج لگو کیا لاج لگو رے؟ ارے نام بول نہیں رے، تور نام کی رے؟ بولا حضرت مور نام چھے پھٹکن۔ پھٹکن یہ کیرا خیال کو تور نام رے؟ یہ نام تمہارا کس نے رکھا؟ تو وہ نوجوان وہ لڑکا بولا کہ میرا دادا رکھے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ تمہارے دادا کا نام کیا تھا؟ تو بولا میرا دادا کا نام تھا لٹکن۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے رہا، وہ لٹکتے رہے گا تم پھٹکتے رہو۔ اچھا ایک بات بتاؤ نوجوانوں، ایک بات یاد رکھو، قربان جاؤ، ابھی میڈیا والا افغان یہ فلسطین ابھی اسرائیل سے جنگیں ہو رہی ہے، قربان جاؤ، ایمان دیکھنا ہے تو فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھو۔ ہم لوگ تو خالی ڈبہ ہیں، ہم لوگوں کے پاس میں کچھ نہیں ہے، یہ صرف دکھاوے کے مسلمان ہیں۔ مسلمان ایمان کسے کہتے ہیں؟ فلسطین کے نوجوانوں کو دیکھو۔ شوہر کی لاش پڑی ہے، ایک بہن ہماری گود میں ایک 4 سال کے بچے کی لاش لے کر بیٹھی ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے۔ کسی پوچھنے والوں نے پوچھا بہن اس وقت کیسا محسوس کر رہی ہو؟ ایک طرف تمہارے شوہر کا لاش ہے، گود میں بچے کی لاش ہے، تو قربان جاؤ وہ میری فاطمہ بہن کہتی ہے کہ الحمدللہ اللہ جس میں راضی ہو اس کی بندی بھی اسی میں راضی ہے۔